قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص کیفیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین فرما دیا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو اور فسق کو ناپسندیدہ مکروہ بنا دیا، کراہت آمیز بنا دیا۔ تو یہ جس کیفیت کا نام ہے نا، اس کیفیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیفیت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی مبارک، اتنی عمدہ کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے اندر بندے کے دل کے اندر ایمان سے مراد ہے وہ تمام تقاضے جو ایمان کے ہوتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب اور اللہ سے سچی محبت کی جائے، اور یہ ایسی محبت ہو کہ جس کے تحت فرما برداری اور اطاعت کی جائے۔ فقط محبت کا دعویٰ نہیں، کیونکہ فقط جو محبت کا دعویٰ ہے وہ مرتبہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ مرتبہ ایمان اس سچی محبت کا حصول ہے جس کے تحت اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے۔ تو اس ایمان کی کیفیت کے اندر جو سب سے پہلی عمدہ اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ فرما برداری، عبادات، طاعات کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس سے کوتاہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ گناہ جتنے بھی ہیں انسان کے لیے وہ ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ عموماً تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم گناہ کو چھوڑتے تو ہیں لیکن اس گناہ کے اندر کچھ نہ کچھ رغبت ضرور ہوتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو عادت بن چکے ہوتے ہیں، اور عادت آپ کو پتہ ہے کہ وہی چیز ہوتی ہے نا جس میں رغبت ہوتی ہے بندے کی۔ جس طرح سگریٹ پینا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی عادت ہے جو چھوڑنا مشکل ہے، وہ اسی لیے چھوڑنا مشکل ہے کہ اس میں رغبت ہے۔ تو جب گناہ عادت بن جاتے ہیں، یا کچھ گناہ عادت نہ بھی ہوں لیکن وہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر طبیعت کا میلان ہے، نفس کی رغبت ہے، نفس کی خواہش اور چاہت اس کے اندر ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم وہ گناہ چھوڑنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ لیکن یہ جس کیفیت کا نام ہے اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے گناہ ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ کر رہا کا مطلب ہے کراہت آتی ہے، یعنی جس طرح کوئی بدبودار چیز دیکھ کر یا کسی بدبودار جگہ پر کھڑے ہو کر انسان کی طبیعت کے اندر ناپسندیدگی اور کراہت آتی ہے نا، اسی طرح کسی گناہ کے کام کو دیکھ کر یا کسی گناہ کے کام کو کرنے کے وقت انسان کی طبیعت کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ناپسندیدہ ترین وہ کیفیت ہوتی ہے، اس سے دور رہتا ہے انسان۔ تو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی آسانی کے ساتھ، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ناپسندیدہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اگر ہم میں سے کوئی 5 وقتہ نمازی الحمدللہ ہیں تو بعض اوقات نماز پڑھنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، طبیعت کے خلاف جانا پڑتا ہے، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر وضو کرنا اور پھر نماز کے لیے وقت نکالنا۔ بعض اوقات یہ طبیعت پہ گراں بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا سکون کا باعث ہو جاتا ہے، اور نماز نہ پڑھنا یا نماز میں تاخیر کرنا یہ طبیعت کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے۔ یہ کیفیت حاصل کیسے ہوگی جس کی اللہ نے قرآن میں یہ وضاحت فرمائی ہے؟ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اس کی تھوڑی سی وضاحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاثن، 3 چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر وہ پائی جائیں وجد حلاوت الایمان، تو وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس سے کیا مراد ہے؟ مٹھاس ایسی چیز کا نام ہے، حلاوت کہتے ہیں اس چیز کو جو دل کو اچھی لگے، جو دل کو بھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے دل کے اندر مزین ہونے کی بات فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو چیزیں جس کے اندر پائی جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کو مزین فرما دیتا ہے، یعنی وہ ایمان کی حقیقی مٹھاس پا لیتا ہے، اور جب ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کے علاوہ اسے اور کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ بندہ باقی سب سے بڑھ کر اپنے اللہ اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرتا ہو، یعنی وہ اللہ اور اس کے حبیب سے ایسی محبت کرتا ہو کہ ان کے علاوہ باقی سب سے اس سے کم محبت ہو۔ اور یہ بات قرآن کریم کے اندر بھی متعدد مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر کیا ہے؟ حبیب نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے حبیب انہیں بتائیں اگر تمہارے خاندان، قبیلہ، برادری، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی اور تمہاری یہ جائیدادیں، تمہارے یہ کاروبار، جتنی بھی چیزیں انسان جن سے محبت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے حبیب سے بڑھ کر محبوب ہے، اگر ان سے محبت کرتے ہو اور وہ محبت اللہ اور اس کے حبیب کی محبت سے بڑھ کر ہے، تو پھر تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو یہ کام کرتے ہیں نا، اللہ اور اس کے حبیب سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ فاسق ہیں، اور یہ فاسق ایسے ہیں کہ انہیں اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے حبیب سے بڑھ کر اور کسی سے محبت نہیں کرنی۔ اور اس موضوع پہ ہم کافی گفتگو پہلے کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے معلوم کریں گے کہ ہمیں اللہ اور اس کے حبیب سے زیادہ محبت ہے یا ان کے علاوہ کسی اور چیز سے زیادہ محبت ہے۔ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے اس کا بڑا آسان سا اس کا نتیجہ نکالا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ محبت اپنے محبوب کو محبوب کے علاوہ باقی ہر چیز کے اوپر ترجیح دینے کا نام ہے۔ تو ہم اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنے بچے کی چاہت، اپنے بچے کی خواہش، اپنی بیوی کی چاہت، اپنے والدین کی خواہشات، اپنے پیاروں کی خواہش یا اپنی خواہش کے اوپر اپنے رب اور اپنے حبیب کی رضا کو اور ان کی حکم کو ترجیح دیں گے۔ جس دن ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے حبیب
اپنے رب کو ترجیح دی۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ہم اپنی ضروریات کے تابع ہو کر حلال اور حرام کا فرق بلا دیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے ترجیح نہیں دی۔ زبان سے ہم جتنی محبت کے دعوے کریں۔ اسی طرح نماز ہے، اگر دوستوں کی صحبت یا دنیا کا جو کام کاج ہے، نوکری ہے یا کاروبار ہے، ان کی مصروفیت نے ہمیں نماز چھوڑنا پڑ گئی ان کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اللہ اور اپنے حبیب کے حکم کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ہم نے دنیا کے تقاضوں کو ترجیح دی ہے، اپنے رب کے تقاضے کو ترجیح نہیں دی۔ رب کا تقاضا تھا کہ نماز پڑھو، اس کے حبیب کا تقاضا ہے کہ نماز پڑھی جائے، اور ہم نے دنیا کے تقاضوں کو ترجیح دے دی۔ ان چیزوں سے محبت کی پیمائش ہوتی ہے، یہ چیزیں محبت کا معیار ہیں۔ سیدنا نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو محبوب کے علاوہ باقی ہر چیز پر ترجیح دینے کا نام محبت ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے اندر بڑی آسانی سے یہ پیمائش کر سکتا ہے، اس کو جان سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے اور اپنے حبیب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا ان کے علاوہ باقی چیزوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ محبت جب ہو جاتی ہے نا، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کبھی تو ترجیح دیتے ہیں اور کبھی ترجیح نہیں دیتے، یہ پھر محبت نہیں ہوئی، یہ زبردستی ہوئی۔ کبھی کبھی ہم ترجیح دیتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے نا ہماری دیگر خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہمیں محبت ہوئی نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور جب ہم جس موقع پہ آ کر ترجیح دے لیتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کو، تو یہ محبت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے محبت کے دعوے کو ہم سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں جس چیز کا نام محبت ہے وہ کیفیت ابھی آئی نہیں ہے، کیونکہ جب محبت آ جاتی ہے نا، وہ میاں صاحب فرماتے ہیں جس دل اندر عشق سمانا پھر نہیں اس جانا۔ جب دل کے اندر محبت ایک مرتبہ آ جاتی ہے پھر وہ کیفیت زائل نہیں ہوتی، یہ آن آف نہیں ہوتا۔ جب محبت آ جاتی ہے تو پھر نہ تو غفلت رہتی ہے اور نہ ہی وہ محبت ایک بھی لمحے کے لیے بندے کے دل سے جدا ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے عطا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو لگ جاتا ہے اور پھر ہمیشہ یہ دیتا رہتا ہے اپنی اذیت اور تکلیف، جس کی وجہ سے باقی سب بندہ بھول جاتا ہے کہ اس دل کے اندر یہ محبت کیسے آئے گی۔ سیدی نے فرمایا الحب کنز والصفا مفتاح، کہ محبت وہ خزانہ ہے جس کو پانے کی چابی دل کی صفائی ہے۔ دل کی صفائی کے بغیر یہ محبت ملے گی نہیں، اور دل کی صفائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چابی عطا فرمائی ہے وہ یہ اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت، حقیقی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ یہ دل صاف اور اس کے اندر وہ محبت آئے۔ دل کے اندر ایمان کو سجانے کے لیے اور کفر اور نفاق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنانے کے لیے جو پہلا تقاضا ہے، جو پہلی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے حبیب کو ہمیشہ ہی ترجیح دے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کی خاطر کسی شخص سے محبت کرے، وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہو اور وہ محبت اللہ کی خاطر ہو، یہ ایمان کی حلاوت پانے کی دوسری نشانی، ٹھیک ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور پھر اس کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی خاطر ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو طریقت میں نہیں ہیں، کسی بھی سلسلے میں نہیں ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی مفاد اور کوئی وجہ نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے ان کی زندگی میں؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ والدین، نہ بچے، نہ بیوی، نہ استاد، نہ محلے کے امام صاحب، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہو۔ اللہ کی خاطر جو رشتہ انسان قائم کرتا ہے وہ رشتہ ہے کامل شیخ سے، اور پھر وہ لوگ جن کا رشتہ ان سے قائم ہو، ہم جو بھائی آپس، ہمارا آپس میں اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو تعلق ہے نا، یہ سوائے اس نظام کے، اس سیٹ اپ کے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں جو یہ ترتیب عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ یہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کی خاطر رشتہ کہیں اور آپ قائم نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا۔ تو یہ دوسری ایمان کی نشانی ہے، حلاوت ایمان کو پانے کے لیے، کہ بندہ کسی سے محبت کرے اور اس محبت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ محبت فقط اللہ کی خاطر ہو۔ اور یہ اتنی ہی عظیم بات ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اتنے عظیم انعامات عطا فرمائے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو صرف چند باتیں گنوا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، میں اپنے سائے میں اس شخص کو جگہ عطا فرماؤں گا جس شخص نے میری خاطر کسی سے محبت کی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے کسی سے اور اس بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ ایک اس کے رستے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اور اس کو بھی جس کو تو ملنے جا رہا ہے۔ اور ایک یہ بشارت ہے کہ جو شخص کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اس کے دل کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے واجبت محبتی، حدیث قدسی ہے موطا امام مالک کی، واجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے، یعنی میں اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں کہ میں بھی ان سے محبت کروں۔ اور جس سے اللہ محبت کرے، یہ کیا ہی کمال بات ہے، یعنی جس سے محبت کے لوگوں کو دعوے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک جتنی بھی قومیں آئی ہیں سب کو دعوے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اللہ نے کسی قوم کا دعویٰ قبول نہیں کیا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ نے رد کر دی ان کی بات قرآن میں کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اگر محبت ہوتی تو تمہیں عذاب کیوں دیتا، قل فلم یعذبکم بذنوبکم۔ اس امت سے اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تم آپس میں محبت کرو میری خاطر، میں تم سے محبت کروں گا اور یہ میرے پر لازم ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اور پھر جن سے محبت کی جاتی ہے وہ ان سے عذاب اور یہ دیگر چیزیں تو بالکل ان سے توقع ہی نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے دوسری چیز
اللہ کی خاطر کوئی تعلق قائم کرنا، اللہ کی خاطر کوئی رشتہ قائم کرنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بڑی معروف سی روایت ہے، امام غزالی نے بھی نقل فرمائی ہے کہ سیدنا موسیٰ ایک مرتبہ رب سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کوئی ایسا کام ہے جو تو نے میری خاطر کیا ہو؟ عرض کی مولا میں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ذکر اذکار کیا، صدقہ خیرات کی، دیگر عبادات عرض کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو تو نے نماز پڑھی ہے نا وہ تیرے لیے نور ہے، جو تو نے روزہ رکھا ہے وہ تیرے لیے ڈھال ہے جہنم سے، جو تو نے ذکر اذکار کیا وہ تیرے لیے جنت کے اندر باغات ہیں، درخت ہیں، یہ تو سب ہو گیا تیرے لیے، مجھے وہ عمل بتا جو تو نے میرے لیے کیا۔ سیدنا موسیٰ حیران ہوئے کہ مولا ایسا کون سا عمل ہے؟ تو عرض کی مولا تو ہی بتا کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میری خاطر میرے کسی دوست سے دوستی کی ہے؟ عربی میں ولی کا لفظ ہے، میری خاطر میرے کسی ولی سے تعلق قائم کیا ہے اور میری خاطر میرے کسی دشمن سے دشمنی کی ہے، یہ ایسا عمل ہے جو فقط اللہ کی خاطر ہے، اس میں اور کوئی نہ تو بندے کو جو ہے نا وہ ثواب کا کوئی لالچ ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اگر کسی شخص کو یہ شرف نصیب ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی سے ایسا تعلق قائم کیا جو اللہ کی خاطر تھا، تو یہ دوسری نشانی ہے، دوسری چیز ہے جو ایمان کی حلاوت پانے کے لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے ایسا کام وہی بندہ کرے گا جسے اللہ سے محبت ہے اور اس کے حبیب سے محبت ہے، جس کو اللہ اور اس کے حبیب سے محبت نہیں ہے وہ اللہ کی خاطر کسی اور سے کیا محبت کرے گا جسے اللہ ہی سے محبت نہیں ہے۔ تو پہلے اللہ اور اس کے حبیب سے محبت ہوگی اور پھر اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرنے والوں سے محبت ہو جائے گی، یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم ترمذی شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے عطا فرما کیا؟ اپنی محبت، حبہ کا، اپنی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اور اے اللہ پھر اس کی بھی محبت مجھے عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ حبیب اللہ یہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور پھر اس کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی خاطر ہوگی۔ تو پہلے اللہ سے محبت، اس کے حبیب سے محبت اور پھر ان سے محبت کرنے والوں سے محبت، دو چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ شخص ایمان لے آنے کے بعد کفر کی جانب لوٹ جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کفر اور نفاق اور فسوق کو، نافرمانی کو اس کے دل کے اندر ناپسندیدہ اور کراہت آمیز بنا دیتا ہے، اتنی کراہت آتی ہے، اتنا ناپسندیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ آگ میں جل جانا میرے لیے بہتر ہے لیکن میں واپس کفر میں نہیں جا سکتا۔ واپس کفر میں کیوں نہیں جا سکتا؟ آگ میں جلنا تو بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب سچی محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ جسم کا جلنا یہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ عقل کہتی ہے نا کہ کیا ہو گیا، زبان سے اقرار ہی تو کرنا ہے، ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، کر لو، آگ سے بچ جاؤ۔ کوئی ایسا مرحلہ آ ہی جاتا ہے زندگی میں، لیکن وہ بندہ ایمان سے نہیں پھرتا، وہ بندہ آگ قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کی، آگ کے کڑاؤں میں انہیں جلا دیا گیا زندہ، ان کی کھال جل گئی اور ہڈیاں رہ گئیں لمحے کے اندر، اور دوسرے صحابی دیکھ رہے ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر انہیں بھی وہی۔ تو جب بندے کے دل کے اندر ایک دفعہ ایمان سما جاتا ہے پھر وہ ایمان جاتا نہیں ہے اور وہ بندہ اس ایمان سے پھرتا نہیں ہے، وہ جل جانا قبول کر لیتا ہے۔ تو ایمان آ جانے کے بعد کفر کی جانب لوٹ جانا اسے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے اس سے زیادہ ناپسند ہو جتنا آگ میں جلایا جانا ہے۔ جب بندے کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ میرے اندر حقیقی ایمان آ گیا، حلاوت ایمان تب وہ پا لیتا ہے۔ تو یہ تین وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جتنے بھی سالکین ہیں، آپ کو پتہ ہے جب بندہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اللہ کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں تو کیا ہوتا ہے، اس کو اس رستے پر چلنے کا اہل بنایا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو کمزوریاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، مشائخ یا اولیاء و صالحین یا ہمارے جو استاد اور رہنما ہوتے ہیں پہلے ہمیں صاف کرتے ہیں، ہم سے وہ ساری گندگیاں، وہ کمزوریاں دور کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس سفر کے قابل بناتے ہیں، یعنی ہمارے دل کو ایمان کے نور کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کے لیے گناہ کرنا اور کفر کی جانب لوٹ جانا اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ وہ آگ میں جلنا پسند کر لیتے ہیں۔ آگ میں جلنا اس کے لیے کم سخت ہے اس کی نسبت، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مومنین کو، بلکہ اسلام، اہل اسلام کو، اس آیت کا جو شروع کا حصہ ہے نا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے احسان جتلایا کہ ہم احسان کیا جتلایا، انہوں نے اس چیز کو باور کروانے کی کوشش کی کہ ہم اسلام لائیں۔ یہ احسان جتاتے ہو کہ تم اسلام لائے ہو، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے تمہارا ایمان لانے کا، بلکہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ اس نے تمہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ تمہیں ایمان عطا کیا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ ہمیں جو بائی ڈیفالٹ اسلام نصیب ہوا ہے نا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم اب اسلام والدین، مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، کیا تیر مارا ہے ہم میں اور وہ شخص جو ہندو کے گھرانے میں پیدا ہوا اس میں کیا فرق ہے؟ بس اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، یعنی ہمیں چن لیا ایک اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے لیے۔ اب اس چنے جانے کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اسی پر بس نہ کریں بلکہ ہم مرتبہ اسلام سے مرتبہ ایمان میں ترقی پائیں، اور پھر مرتبہ ایمان سے آگے اگر ہمارا نصیب اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو مراتب احسان کو بھی پائیں۔